جو زندگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریکولم ڈیزائن کر کے بندے کو دیا ہے، اگر وہ اس نصاب کے مطابق گزارے گا تو یہ بندہ اس قدر عبادت میں ہوگا، جب جاگتا ہے تب تو عبادت میں ہے ہی، اگر یہ بندہ سو بھی جائے گا تو بھی اللہ کی راہ میں عابد شمار ہوگا۔ لیکن ہم عبادت کے مفہوم کو سمجھتے نہیں ہیں اور نہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم نے سمجھ لیا، ہمارے علم میں یہ بات آ گئی کہ کس طرح سے ساری زندگی عبادت میں گزاری جا سکتی ہے، لیکن علم ہر چیز کا مداوا نہیں ہے، علم کسی درد کی دوا نہیں ہے، جو درد کی دوا ہے وہ بندے کا عمل ہے۔ آخرت میں جو بندے کو کامیابیاں ملنی ہے وہ کن کن چیزوں سے ملنی ہے، وہ سب کے علم میں ہے، عمل میں نہیں ہے۔ یہاں ہم کس طرح سے اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، اپنی زندگی کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے کس طرح سے ہم رحمت بنا سکتے ہیں، ہم سب کو پتا ہے، لیکن علم ہر چیز کا علاج نہیں جب تک کہ وہ عمل میں نہ آ جائے۔ ہم دوسروں کے لیے اور اپنے لیے زحمت بنے رہیں گے جب تک ہم اپنے علم کو اپنے عمل میں لے کر نہیں آتے۔ اس لیے اپنی زندگی کو بامقصد بنانا ہوگا کہ جو شخص اپنی زندگی کو بامقصد بنا لے گا اس کی زندگی معنویت سے بھرپور ہو جائے گی، میننگ فل لائف، بے مقصد زندگی سے جان چھڑائی جائے، کیونکہ جو شخص بے مقصد ہوتا ہے وہ کائنات کا سب سے بیکار ترین جانور ہوتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، پڑھا لکھا ہو، لیکن اپنی زندگی سے اگر غافل ہے تو وہ کائنات کا بدترین اور بے فائدہ ترین جانور ہے، اس سے گدھا بھی بہتر ہے۔ کیوں کہ گدھا اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہا ہے، وہ بوجھ اٹھا رہا ہے، سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا رہا ہے، جس مقصد کے لیے اس کی تخلیق ہوئی وہ گدھا اپنی تخلیق کا مقصد پورا کر رہا ہے۔ لیکن انسان کے جو اشرف المخلوقات ہونے کا کلیم کرتا ہے، اگر وہ اپنی مقصدیت سے ہی غافل ہے، اپنی زندگی کے نظم و نظام سے ہی بے خبر ہے، تو ایسے میں گدھا اس سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ تو اپنی زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو مقصد حیات ہمیں دیا ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کے نظام کو سمجھنا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کے اس سلیبس کا ہمیں اسٹوڈنٹ بننا ہوگا، کیونکہ ہماری زندگی میں ہر چیز ہے، ہر چیز کا منصوبہ ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے جو مقصد حیات دیا ہے اس مقصد کے تحت زندگی گزارنے کا کوئی پلان نہیں ہے۔ ایک گاڑی ہے، پیسے آئیں گے اس سے اچھا ورژن خریدیں گے، گھر یہاں پر ہے، اچھے پیسے آئیں گے DHA چلے جائیں گے، اس سے اچھے پیسے آئیں گے تو ملک ہی چھوڑ جائیں گے، بچوں کو وہاں پڑھائیں گے، ہر چیز کی پلاننگ ہے۔ لیکن اللہ کی معرفت، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں زندگی دی، اس زندگی کا کیا مقصد ہے؟ اس زندگی کا کیا مقصد ہے؟ اس کو جانچنے کے لیے اور اپنے عمل میں لانے کے لیے ہماری زندگی میں کوئی پلان نہیں ہے۔ تو ایسے میں دیکھیے کہ ہم اشرف المخلوقات کہلانے کے اہل ہیں یا کہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آنکھوں کی روشنائی عطا فرمائے۔